اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پرائم نیوز میں ہم بالکل لیٹسٹ گزشتہ رات تک جو بھی خبریں غزہ اور فلسطین میں جو بھی حالات بنے ہیں، اسرائیل کے آتنکواد کو، غزہ پر ہونے والے ظلم کو، اور پھر حماس کی طرف سے کس طریقے سے راکٹ حملے اسرائیل پر کیے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو اور پوری تمام خبروں کو ہم ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس رپورٹ کو دیکھ لیا تو یہ سمجھیے کہ آپ سارے حالات سے واقف ہیں اور آپ جان رہے ہیں۔ یہ کہنا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ فیک نیوز، جھوٹی خبریں، غلط ویڈیوز غلط انداز میں چلائے جا رہے ہیں اور الگ الگ انداز میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن چلیے آئیے پوری خبریں کیا ہے، غزہ، اسرائیل، فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی کے حالات کیا ہے، ان تمام چیزوں کو میں ایک جگہ جمع کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے 7، 8، 10 منٹ کی ویڈیو ہو جائے، لیکن اگر آپ حالات کو جاننا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیے اور صحیح حالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ آئیے، سب سے پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ غزہ پر اسرائیلی مظالم کی انتہا ہو گئی۔ اسرائیل نے اپنے آتنکواد کو یوں سمجھیے کہ آتنکواد کی ساری حدوں کو پار کر دیا، مگر ہمارے ملک کی اور انٹرنیشنل جو رکھیل میڈیا ہے، یا ملک کی گودی میڈیا کہے یا انٹرنیشنل رکھیل اور گودی میڈیا کہے، وہ اسرائیل کے آتنکواد کو بیان نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو ابھی کی جنگ ہے، اسرائیل تو 70 سالوں سے آتنکوادی بنا ہوا ہے۔ خیر چلیے آئیے، اسرائیل نے جس طریقے سے ظلم کیا ہے، خبریں آ رہی ہے کہ فاسفورس بم جو انترراشٹری لیول پر بین ہیں، جو کسی انسانی بستی پر برسائے نہیں جا سکتے ہیں، جو زمین کو بھی تباہ کر دیں گے اور آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر دیں گے، ایسے خطرناک فاسفورس بموں سے حملہ کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی اسرائیل، اور دنیا کی آتنکوادی میڈیا اسرائیل کے آتنکواد کو نہیں بتا رہی ہے۔ خبریں ہیں کہ 1000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 5000 زخمی ہوئے ہیں، اور ابھی فی الحال غزہ کا بڑا برا حال ہے کیونکہ غزہ کو جو بجلی سپلائی کرنے والا واحد پاور پلانٹ تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے اور پورا غزہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ جو اسرائیل کا ناجائز باپ ہے، جسے میں سب سے بڑا آتنکوادی کہتا ہوں، کہ امریکہ جو اسرائیل کا ناجائز باپ ہے، اس امریکہ اور فرانس نے کمک بھیج دی ہے۔ یعنی فرانس اور امریکہ نے باقاعدہ اسرائیل کی مدد کے لیے فوجی روانہ کر دیے ہے، جس کے بعد اسرائیلی کتوں نے حملے میں تیزی لائی ہے۔ جو رفاح گزرگاہ تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہے، اور اب جناب یہ بھی سن لیجئے، دل تھام کے بیٹھی ہے، اب یہ پوری جنگ صرف اسرائیل یا فلسطین اور غزہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ خبریں آ رہی ہے کہ جنگ اب پوری مشرق وسطی میں پھیل گئی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہی آخری جنگ ہو اور تیسری عالمی جنگ کا ذریعہ یہی جنگ بن جائے۔ اب اسرائیل پر شام اور لبنان نے بھی بمباری اسرائیل پر شروع کر دی ہے اور اسرائیل کے کئی ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے، اور حماس کے حملوں میں تقریباً 1200 اسرائیلی آتنکوادی ابھی تک جہنم پہنچائے جا چکے ہیں۔ اور اسرائیل کا جو علاقہ ہے تل ابیب اور اسقلان، وہاں ان شہروں پر بھی زبردست انداز میں حماس اور مجاہدین کے راکٹ کے حملے جاری ہے، اور اسرائیل کا جو سب سے بڑا سسٹم تھا جو راکٹس کو دیکھ لیتا تھا اور ان کو ہوائی میں ختم کر دیتا تھا، آئرن ڈون سسٹم جسے کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل کا آئرن ڈون سسٹم بھی حماس کی طاقت اور حماس کے راکٹوں کے سامنے اب ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اسرائیل نے اس بات کا اعتراف کر لیا اور اب اسرائیل میں بھی خوف ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں
کہ اسرائیلی بربریت سے لاشوں کے خوفناک مناظر دیکھ کر جو امدادی کارکن ہیں وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے ہیں، کیونکہ غزہ میں حالات بڑے خراب ہیں۔ اب حالات ایسے ہیں کہ جو امدادی کارکن ہیں، جو ایمبولنس کے ذریعے یا کسی ذریعے سے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، اسپتال لے جا رہے ہیں، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے ہیں اسرائیل کی درندگی کو دیکھ کر، اسرائیل کے آتنکواد کو دیکھ کر، جو ہمارے ملک کے آتنکوادی چینلوں کو اور دنیا کے آتنکوادی چینلوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، وہ آتنکواد کو دیکھ کر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب اسرائیل اور حماس کا تنازع، جیسے میں نے کہا کہ اب یہ جنگ مشرق وسطی میں پھیل گئی ہے، تو خبریں یہ بھی آ رہی کہ اب اسرائیل اور حماس کا یہ تنازع، یہ جنگ لبنان میں بھی شامل ہو گئی ہے، لبنان میں بھی شامل ہو گئی ہے، اور اب لبنان بھی حملے کی تیاری کر رہا ہے اور حملہ کر رہا ہے۔ حالانکہ غزہ اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے بالکل چونٹی اور ہاتھی کی جنگ تھی۔ غزہ چونٹی، مظلوم فلسطینی، اور اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ، ناجائز باپ فرانس، ایسے کئی اس کے ناجائز باپ ہے جو سپر پاور ہے۔ اس اعتبار سے اسرائیل ہاتھی اور غزہ فلسطینی چونٹی کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باقاعدہ فلسطینی مجاہدین، حماس کے مجاہدین اور تحریک اسلامی کے جتنے مجاہدین ہیں، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا تو ہم فتح حاصل کریں گے۔ اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ یہ جنگ شام کی سرحدوں تک پہنچ گئی، اور اب اسرائیلی اور شامی فورسز کے درمیان بھی جھڑپ شروع ہو گئی ہے، یعنی دھیرے دھیرے یہ جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اسرائیلی فوجی کتے بھی مارے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، یہ خود اسرائیل نے قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ باراک اوباما نے کہا کہ ہمیں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے منصفانہ امن کی کوشش کرنی چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ منصفانہ امن یہ ہوگا کہ اسرائیل کو وہاں سے نکالا جائے اور فلسطینیوں کو ان کا ملک، ان کی زمین دی جائے، یہی اصل ہوگا۔ لیکن اب یہ بھی خبریں آ رہی ہے حماس کے بعد، لبنان کے بعد، شام کے بعد فلسطین کے سمرتھن میں اب عرب ملکوں میں سمرتھن بڑھ گیا ہے، عرب ممالک کی حمایت میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے فلسطینیوں کے لیے ایک طاقت کی فضا، یکجہتی کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق رام اللہ سے لے کر بیروت اور دمشق، بغداد اور قاہرہ تک لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہے، اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف مزاحمت کی حمایت میں دعائیں بھی کی ہے، اور سمرتھن کے لیے باقاعدہ بیان بھی دے دیا ہے۔ یعنی عرب ملکوں کا سمرتھن بڑھتا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب عرب ملکوں کا سمرتھن بڑھے گا، لبنان آ جائے گا، ترکی آ جائے گا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسرائیل کی تباہی طے ہے۔ خیر، ہم صرف اتنی ہی دعا کرتے ہیں، تمام لوگوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ آئندہ کل جمعہ ہے، پیارے ملک بھارت، ہم بھارت میں اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تو ہم باقاعدہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے، غزہ کے مظلوموں کے لیے دعائیں کریں، مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں۔ ہو سکتا ہے تو روزے رکھیں، ہو سکتا ہے تو 2-3 دن کا مسجدوں میں اعتکاف کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم اپنے ملک میں ذرہ برابر بھی ماحول کو خراب ہونے نہ دیں، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے آتنکوادی ہے جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان روڈ پر آئے، ماحول خراب ہو، اور پھر ہمارے کی آتنکوادی میڈیا تو آپ کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے پر تلی ہے۔ تو ہم اپنے ملک میں امن و امان، شانتی کا ماحول بنائے رکھیں، لیکن جو کر سکتے ہیں ہم 2 کام کریں، فلسطین کے لیے دعائیں کریں، فلسطین کے مظلوموں کے لیے روزے رکھے، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائے، تہجد کی نماز پڑھے، اور پھر باقاعدہ اللہ کے سامنے رو رو کر ان کے لیے دعائیں مانگے۔ اور دوسرا کام یہ کہ ملک میں کسی بھی طریقے سے ماحول کو خراب ہونے نہ دیں، یہی اپیل ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ